اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی بہت سی رحمتیں فرما دے، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سیرت کورس کے سلسلے میں آج 9ویں کلاس لے رہے ہیں۔ پچھلی ہماری جو کلاس تھی، واقعات یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلمان جنگ بدر میں فتح حاصل کر چکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ چکے، لیکن اس وقت تک حضرت رقیہ جو تھیں ان کو دفنایا جا چکا تھا، اور ہم نے یہاں ختم کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی صدمہ تھا۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عیادت کے لیے مدینہ چھوڑ گئے تھے اور ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے تھے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان جو تھے ان کو پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی رشتہ دے دیا۔ ہوا یوں کہ غزوہ بدر میں حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان کو نکاح کرنے کے لیے کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر رشتہ بتاتا ہوں۔ اور پھر ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دے دیا اور حضرت حفصہ بنت عمر سے خود نکاح کر لیا۔ تو یہ معاملات بھی جنگوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت عائشہ کی جو رخصتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں کرائی۔ رمضان میں غزوہ بدر ہوا اور شوال میں حضرت عائشہ کی بھی آپ نے رخصتی کرا لی۔ ہم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہاں پہ حجرے بھی تعمیر کروائے تھے۔ ایک حجرے میں تو حضرت سودا رہ رہی تھیں، اب ایک اور حجرہ جو تھا آپ نے اس وقت حضرت عائشہ کے لیے بھی تعمیر کروایا تھا۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت عائشہ بیمار ہو گئی، ان کے سر کے بال جھڑ گئے۔ بعد میں خیر اللہ نے کیا تو ان کے سر کے بال دوبارہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد بھی پریشان رہتے تھے، کیونکہ ابھی دشمن کا ڈر تو ہر وقت ہی موجود تھا۔ حضرت ابو بکر آپ کو کچھ سکون پہنچانا چاہتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ عائشہ کی رخصتی کیوں نہیں کرا لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو بکر میرے پاس مال نہیں ہے تاکہ میں ان کو مہر میں دے سکوں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے سے لے لیجئے، ادھار لے لیجئے، بعد میں ادا کر دیجئے گا۔ خیر جی، اس طرح کر کے حالات بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی بھی رخصتی کرا لی۔ حضرت عائشہ کی رخصتی انتہائی سادہ انداز میں ہوئی۔ صحیحین میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں جھولا جھول رہی تھی، میری والدہ نے مجھے بلایا، مجھے نہیں پتہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتی تھی،
کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور کچھ پانی لے کر میرا سر اور منہ صاف کیا اور مجھے لے کر چل پڑی۔ وہ انصار کے ایک گھر میں گئی، وہاں انصار کی خواتین جمع تھیں، انہوں نے ہمارا بڑا اچھا استقبال کیا اور ہمیں خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ میری والدہ نے مجھے ان خواتین کے سپرد کر دیا اور ان خواتین نے میرا سنگھار کیا۔ تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کیا اور خود گھر چلی آئی۔ یہ نکاح تھا اس خاتون کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یہ نکاح انتہائی سادگی سے ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ کی رخصتی شوال 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد ہوئی۔ حضرت حفصہ سے آپ نے نکاح 3 ہجری میں کیا تھا، تب بات چیت تو ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان سے تو آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح جلد کر دیا، لیکن آپ نے خود حضرت حفصہ سے نکاح 3 ہجری میں کیا تھا۔ حضرت عائشہ سے نکاح کے 2 ماہ بعد حضرت فاطمہ کی بھی رخصتی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ سے نکاح جو ہے وہ 1 سال پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت علی آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے اور آپ کے زیر کفالت تھے۔ بہقی میں خود ان کی اپنی روایت کردہ حدیث موجود ہے، کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ میں فاطمہ سے نکاح کے سلسلے میں آپ سے بات کر سکوں، لیکن آپ کے روب کی وجہ سے میری زبان سے کوئی بات نہ نکلی۔ میں آپ کے پاس آیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے سے پوچھا علی کس لیے آئے ہو؟ میں خاموش رہا۔ آپ نے پھر کہا علی کس لیے آئے ہو؟ میں پھر بھی خاموش رہا، میرے منہ سے بات ہی نہیں نکل سکی۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر کہا کیا فاطمہ کو پیغام دینے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے اس وقت کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس انہیں مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ جو زرہ تھی وہ کہاں گئی؟ یہ زرہ جو تھی حضرت علی اسی وقت لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بازار میں فروخت کرایا اور فروخت کر کے کچھ پیسے جو تھے وہ مہر کے لیے رکھ لیے، کچھ پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے کچھ آرائش کا سامان منگوایا گیا اور کچھ پیسوں سے حضرت فاطمہ کی گھر کی کچھ اشیاء منگوائی گئی، اور اس طرح کر کے حضرت فاطمہ کی رخصتی بھی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی جو ہے یہ حضرت عائشہ کی رخصتی سے 2 ماہ بعد یعنی ذی الحج 2 ہجری میں ہوئی۔ اسی سال ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے، صدقۃ الفطر فرض ہوا، اور صدقۃ الفطر کے بعد زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ کے نصابات کی تعیین کی گئی کہ اتنا نصاب ہوگا تو تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 4 اشیاء پر زکوٰۃ واجب کی گئی، اور یہ اشیاء جو تھیں سونا چاندی، مویشی، پیداوار اور دوسرے اموال، ان پر جو تھی زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ 2 ہجری میں ہوا۔ اب آتے ہیں فوجی معاملات کی طرف، کیونکہ مدینہ کی جو زندگی ہے وہ تو ساری غزوات سے ہی عبارت ہے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال رہے، اور ان 10 سالوں کے اندر بعض مورخین کے مطابق
89 یعنی 99 فوجی مہمات جو تھیں وہ آپ کو پیش آئیں۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ 99 کی بجائے 83 تھیں، بعض کا کہنا ہے کہ 87 تھیں۔ بہرحال ہم کم سے کم تعداد کو بھی لے لیں جو کہ 83 ہے، تو وہ بھی ایک سال میں 8 فوجی مہمات کا تناسب بنتا ہے، یعنی تقریباً ہر مہینے ایک نہ ایک فوجی مہم آپ کو درپیش ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی مہینے میں 2 فوجی مہمات بھی ہو جاتی۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کی زندگی مدینہ میں گزار رہے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ انہی فوجی مہمات کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج بھی عطا کیا، آپ کے مشن کو کامیابی بھی نصیب ہوئی، لیکن میں آپ کو جس کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کوئی ایک آسان زندگی نہ تھی۔ دن رات آپ خطرات میں گرے رہتے ہیں، آپ کی سوچیں ہر وقت اسی طرف رہتی ہیں، فلاں دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، فلاں دشمن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ویسے بھی آپ حکمران تھے، تو یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ تھے۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد ایک بڑے دشمن کو تو آپ نے شکست دے دی، لیکن مدینے میں اور بھی بہت سے مسائل تھے۔ مدینے میں یہود جو تھے وہ اس فتح سے بڑے تنگ ہو رہے تھے، اسی طرح منافقین ان کے حسد اور بغض میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کو اوس اور خزرج دونوں قبائل نے اپنا سردار منتخب کر لیا تھا۔ اس کی رسم تاج پوشی ابھی نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جب آپ تشریف لائے ہیں تو مدینے کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ آپ فطری طور پر مدینے کے امیر تھے، اور عبداللہ بن ابی کو یہی حسد تھا کہ آپ کی وجہ سے اس کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ بدر میں فتح حاصل کر چکے ہیں